بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہمارا فرسٹ ایئر کا نیکسٹ چیپٹر ہے چھٹا۔ کل ہم نے اس کا تعارف تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اوور کوٹ، یہ آپ چیپٹر انگلش میں بھی شاید پڑھ چکے ہوں، یہ انگلش کے سلیبس میں بھی شاید ہے۔ غلام عباس جو اس کے مصنف ہیں، بہت مشہور افسانہ نگاروں میں ان کے شمار ہوتا ہے۔ ان کا پہلا افسانہ تھا آندھی، اور یہ 1948 میں شائع ہوا، جو ان کی شہرت کا باعث بنا۔ جاڑے کی چاندنی جو ہمارے اس کا ماخذ ہے ٹائٹل کا، 1960 میں چھپا، پھر کنرس چھپا 1969 میں، گوندنی والا تکیہ، یہ اور بھی اس کے علاوہ بھی ان کے کافی جو بکلیٹس ہیں وہ سامنے آئیں۔ لاہور کے رہنے والے تھے، مختلف رسالہ جات میں بطور مدیر رہے، آل انڈیا ریڈیو سے بھی منسلک تھے، اور پھر جب پاکستان بنا تو یہ پاکستان کے ریڈیو پاکستان کے رسالے آہنگ کے مدیر بھی رہے۔ بہرحال بہت مشہور ہیں ان کا یہ افسانہ جو ہے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اوور کوٹ۔ یہ ان کا مجموعہ جاڑے کی چاندنی سے لیا گیا۔ یہ ایک MCQ بھی ہے، سادہ سا چیپٹر ہے، خلاصہ اس کا بہت اہم ہے۔ ایک آدھ پیرا بھی ہے جو میں آپ کو نشاندہی کروں گا، زیادہ پیرا نہیں ہے اس کے۔ جنوری کی ایک شام کو ایک شخص خوشپوش نوجوان ڈیوس روڈ سے گزر کر مار روڈ پر پہنچا۔ خوشپوش کہتے ہیں خوبصورت لباس پہننے والے کو۔ ڈیوس روڈ لاہور کی وہ کشادہ اور معروف سڑک ہے جو شملہ پہاڑی اور مار روڈ، جس کو اب شاہراہ قائد اعظم بھی کہتے ہیں، اس کو ملاتی ہے۔ اس کا حوالہ ہے ڈیوس روڈ کا۔ مار روڈ پر پہنچا، چیئرنگ کراس کا رخ کر کے خرامہ پٹری پر چلنے لگا۔ خرامہ کا معنی ہے ایسا ایسا۔ چیئرنگ کراس لاہور میں پنجاب اسمبلی کے سامنے شاہراہ قائد اعظم کا وہ چوک جہاں ایک طرف وابڈا ہاؤس، دوسری طرف الفلاح بلڈنگ، تیسری طرف شادین بلڈنگ اور چوتھی سمت جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا دفتر واقع ہے۔ اس چوک کو اب فیصل چوک بھی کہتے ہیں، اس کا ذکر کیا گیا اس میں۔ یہ نوجوان اپنی تراش خراش سے، یعنی بناؤ سنگار، زیب و زینت سے خاصا فیشن ایبل معلوم ہوتا تھا۔ فیشن ایبل بہتر سمجھتے ہیں آپ کہ لباس وغیرہ کے نئے نئے نمونے اور ڈیزائن جو اختیار کرے اس کو فیشنیبل کہتے ہیں۔ چمکتے ہوئے بال، باریک مونچھیں گویا سرمے کی سلائی سے بنائی گئی ہوں، اس وقت کا شاید فیشن ہوگا۔ بادامی رنگ کا اوور کوٹ پہنے ہوئے، جس کے کاج میں شربتی رنگ کے گلاب کا ایک ادھ کھلا پھول اٹکا ہوا۔ یہ کاج کہتے ہیں بٹن بند کرنے کا سراغ۔ شربتی کہتے ہیں ہلکا زرد سرخی مائل رنگ کا وہ پھول جو ہے اٹکا ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس کا بٹن نہ ہو۔ سر پر سبز فیلٹ ہیٹ، یہ یورپ اور امریکہ وغیرہ میں مغربی دنیا میں پہنا جاتا ہے۔ ہیلمٹ جو ہیٹ ہے وہ چھتری نما جو کیپ ہے، تو ٹیڑھی رکھی ہوئی، سفید سلک کا گلو بند گلے کے گرد لپٹا ہوا۔ یہ اس کی جو اس نے مصنف کہتا ہے کہ اس کا انداز تھا، اس کا جو زہری، جو اس نے ریشمی کپڑے کا گلوبند پہنا ہوا ہے، گلے کے اندر لپٹا ہوا ہے۔
اور ایک ہاتھ کوٹ کی جیب میں، دوسرے میں بیت کی ایک چھوٹی چھڑی پکڑے ہوئے، جسے کبھی کبھی وہ مزے میں آ کے گھمانے لگتا تھا۔ یہ ہے پہلا پیرا، اس کا یہ تعارفاً ابھی سٹارٹ ہے افسانے کا۔ یہ ہفتے کی شام تھی، ویکینڈ ہے، اس کو انڈر لائن بھی کریں۔ یہ ہفتے کی شام تھی، بھرپور جاڑے کا زمانہ، یعنی سخت سردی تھی۔ سرد اور تیز ہوا کسی تیز دھات کی طرح جسم پر آ کے لگتی تھی، ایک تو ٹھنڈی اور دوسرا تیز اس موسم میں، اور پھر شام کا وقت ہے، بہت جو ہے سردی کا عالم ہے۔ مگر اس نوجوان پر اس کا کچھ اثر معلوم نہیں ہوتا تھا، نہیں لگتا تھا کہ اس پر کچھ ٹھنڈ اثر کر رہی ہے۔ لوگ خود کو گرم کرنے کے لیے تیز تیز قدم اٹھا رہے تھے۔ یہ اصول ہے کہ تیز تیز چلنے سے سردی کی شدت، اس کا اثر کم ہو جاتا ہے، بلڈ سرکولیشن کی وجہ سے، تیز ہو جانے کی وجہ سے۔ تو یہاں بھی اس کا ذکر ہے کہ لوگ تیز تیز قدم اٹھا رہے تھے، مگر اسے اس کی ضرورت نہ تھی۔ جیسے اس کڑکڑاتے جاڑے میں اسے ٹہلنے میں بڑا مزہ آ رہا ہو، یعنی سخت سردی میں ٹہلتے اسے وہ لطف اٹھا رہا ہو۔ اس کی چال ڈھال سے ایسا بانک پن ٹپکتا تھا، اس کی جو چال ڈھال ہے، جو اس کے چلنے کا انداز ہے، وہ کہتا ہے اتنی خوبصورتی عیاں تھی، زبردست لگ رہی تھی، ایک ناز و ادا تھی۔ وہ ٹانگے والے دور ہی سے دیکھ کر سرپٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس کی طرف لپکتے، مگر وہ چھڑی کے اشارے سے نہیں کر دیتا۔ ایک خالی ٹیکسی بھی اسے دیکھ کر رکی، انہوں نے کہا شاید کوئی اچھی سامی ہے کہیں جانے والی اور اچھا پیسہ ملے گا، مگر اس نے نو تھینک یو، نہیں شکریہ کہہ کر اسے بھی ٹال دیا۔ جیسے جیسے وہ مار روڈ کے زیادہ بارونق حصے کی طرف پہنچتا جاتا تھا، اس کی چونچالی بڑھتی جا رہی تھی کہ جیسے جیسے وہ اس کی شوخیاں، جیسے وہ پرونق حصے کی طرف آ رہا تھا، اس کی شوخیاں بڑھتی رہی جا رہی تھیں۔ وہ منہ سے سیٹی بجا کے رقص کی ایک دھن نکالنے لگا۔ ایک دفعہ جب آس پاس کوئی نہیں تھا تو یک بارگی کچھ ایسا جوش آیا کہ اس نے دوڑ کر جھوٹ موٹ بال دینے کی کوشش کی، جیسے کرکٹ کھیل رہا ہو، جیسے بالر گیند پھینکتا ہے، ویسے اس نے کوشش کی ڈالنے کی، گیند کی طرح اس نے اشارہ دیا، گویا کرکٹ میچ ہو رہا ہو۔ راستے میں وہ سڑک آئی جو لارس گارڈن کی طرف جاتی تھی۔ یہ لاہور کے باغ جناح کا قدیم نام ہے، لارس گارڈن۔ پہلے اس کا لارس گارڈن نام تھا، اب باغ جناح نام ہے۔ تو مگر اس وقت شام کے دھندلکے اور سخت کہرے میں اس باغ پر کچھ ایسی اداسی برس رہی تھی کہ اس نے ادھر کا رخ نہ کیا۔ پہلے اس کا موڈ بنا کہ میں جاؤں باغ جناح میں، وہاں کچھ دیر رونق دیکھوں، لیکن جو سردی کا عالم تھا تو باغ خالی تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے اس نے ادھر کا رخ نہ کیا بلکہ سیدھا چیئرنگ کراس کی طرف چلتا رہا، جس کا پہلے میں نے بتایا ہے پنجاب اسمبلی کا چوک، اس کی طرف فیصل چوک کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے اپنا رومال نکالا، جسے جیب میں رکھنے کی بجائے اس نے کوٹ کی بائیں آستین میں اڑس رکھا تھا۔ یہ آستین کہتے ہیں کوٹ کا بازو، اور اڑسنا کا مطلب ہے اٹکانا۔ وہ ایک رومال اس نے وہاں اٹکا رکھا تھا، اس کو اس نے نکالا اور ہلکے ہلکے چہرے پر پھراتا کہ کچھ گرد جم گئی ہو تو اتر جائے۔ یہ تمام انداز امیروں کے تھے جو یہ سفید پوش شخص جو ہے اپنائے جا رہا تھا۔ پاس ہی گھاس کے ایک ٹکڑے پر کچھ بچے ایک بڑی سی گیند سے کھیل رہے تھے، اور وہ بڑی دلچسپی سے ان کا کھیل دیکھنے لگا اور
بچے کچھ دیر تک تو اس کی پرواہ کیے بغیر کھیلنے میں مصروف رہے. اکثر بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ اپنا نام وہ کھلاڑیوں کو جیسا نام رکھا ہوتا ہے انہی کی طرح آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں. تو بچے جو ہے یہ ان کا اپنا ایک انداز ہے کہ جب تک انہیں کوئی اجنبی نہ دیکھے ان کو پتہ نہ چلے وہ اپنے انداز میں مگن رہتے ہیں، مگر جب دیکھیں تو شرما جاتے ہیں. اس کا بھی یہی ہوا، جب وہ برابر تک ہی چلا گیا تاڑے کھڑا رہا انہیں تو وہ رفتہ رفتہ شرمانے سے لگے اور اچانک گیند سنبھال کر ہنستے ہوئے اور ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے وہ گھاس کے اس ٹکڑے ہی سے چلے گئے، بھاگ گئے. نوجوان کی نظر سیمنٹ کے ایک بینچ پر پڑی اور وہ اس پر آ کے بیٹھ گیا. اس وقت شام کے اندھیرے کے ساتھ ساتھ سردی اور بھی بڑھتی جا رہی تھی. اس کی یہ شدت ناخوشگوار نہ تھی، اس کے لیے شدت گو زیادہ تھی لیکن اس کے لیے خوشگوار تھی. مار روڈ پر سواروں، موٹروں اور بائیسیکلوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، لائنیں لگی ہوئی تھی، لوگ جا رہے ہوں گے. پٹری پر چلنے والوں کی بھی کثرت تھی، جو پیدل چلنے والوں کا راستہ ہوتا ہے سڑک کے ساتھ بڑے شہروں میں، اس پہ لوگ پیدل چل رہے تھے، وہ بھی تعداد کافی تھی. اس کے علاوہ سڑک کی دو رویہ دکانوں، دونوں طرف جو دکانیں بنی ہوتی ہیں، میں خرید و فروخت کا بازار بھی گرم تھا. لوگ چونکہ جاتے ہوئے گھروں میں سودا سلف لے رہے تھے، وہاں بھی کافی رونق تھی. جن کم نصیبوں کو نہ تفریح تباہ کی استطاعت تھی، وہ لوگ بھی تو ہیں جن کے پاس نہ پیسہ ہے، نہ خریداری، نہ کچھ وہ تفریح تباہ کر سکتے ہیں، کچھ اپنا جی بہلا سکتے ہیں. ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا، فنانس مسئلہ ہوتا ہے. تو نہ خرید و فروخت کی استطاعت ہے، وہ دور ہی کھڑے کھڑے ان تفریح گاہوں اور دکانوں کی رنگا رنگ روشنیوں سے جی بہلا رہے تھے. نوجوان سیمنٹ کی بینچ پر بیٹھا اپنے سامنے سے گزرتے ہوئے زن و مرد، یعنی زن عورت کو کہتے ہیں، عورتوں مردوں کو غور سے دیکھ رہا تھا. اس کی نظر ان کے چہروں سے کہیں زیادہ ان کے لباس پر پڑتی تھی. یعنی اس کا جو مطمع نظر تھا ان کا لباس تھا، ان کے چہرے نہیں. ان میں ہر وضع اور ہر کماش کے لوگ تھے، ہر قسم کے. بڑے بڑے تاجر بھی تھے، سرکاری افسر بھی، لیڈر بھی تھے، فنکار بھی تھے، کالجوں کے طلبہ اور طالبات بھی تھی، نرسیں، اخباروں کے نمائندے، دفتروں کے بابو. زیادہ تر لوگ اوور کوٹ پہنے ہوئے تھے، موسم ایسا تھا. ہر قسم کے اوور کوٹ تھے ان کے پاس. یعنی وہ کہتا ہے کہ کراکلی کہتے ہیں بھیڑ بکری وغیرہ کی قیمتی کھال کا بنا ہوا، جس سے بعض اوقات ٹوپیاں اور دستانے بھی بنتے ہیں. بیش قیمت، بہت قیمتی، انتہائی قیمت کا. خاکی پٹی، مشہور چوڑائی والا خاکی رنگ کا کپڑا سے بنا ہوا، بڑھیا، اچھا. یعنی یہ اس نے دیکھا کراکلی کے بیش قیمت کوٹ سے لے کر خاکی پٹی کے پرانے فوجی اور اوور کوٹ تک جنہیں نیلام میں خریدا گیا تھا. نوجوان کا اپنا اوور کوٹ تھا تو خاصا پرانا، یعنی نیا نہیں تھا، خاصا پرانا تھا، لیکن اس کا کپڑا خوب بڑھیا تھا، یعنی قیمتی تھا. پھر وہ سلا ہوا بھی کسی ماہر درزی کا تھا. اس کو دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کی بہت دیکھ بھال کی جاتی ہے. کالر خوب جما ہوا تھا، باہوں کی کریزیں بڑی نمایاں، کریز کہتے ہیں کپڑے کو دوہرا کر کے جو استری سے تہہ کرتے ہیں آئرن سے، وہ شکن جو پڑتا ہے، جو سلوٹ پڑتی ہے پتلون یا شلوار کی استری یا کوٹ کی یا شرٹ کے بازو کی، اس کو کہتے ہیں کریز.
सलवट कहते हैं शिकन को। बटन सींग के बड़े बड़े चमकते हुए, यानी किसी जानवर के सींग के बने हुए। नौजवान इसमें बहुत मगन मालूम होता था, यानी उसका जो अपने जो उसका मुवाजना था दूसरों से, वो अपने कोट पे बड़ा फ़ख्र कर रहा था और उसका अंदाज़ा था कि ये सबसे अच्छा है। एक लड़का पान बीड़ी सिगरेट का संदूकचा गले में डाले सामने से गुज़रा। ये बड़ी बड़ी मार्केट में अक्सर हम देखते हैं कि लोग एक छोटा सा बक्सा अपने गले में पट्टे के साथ बांधे सीने पे सजाए फिरते हैं, उसमें उन्होंने पान सिगरेट वगैरह रखे होते हैं। उसने आवाज़ दी, ओ पान वाला। जनाब, जवाब दिया उसने। 10 का चेंज है, यानी 10 के नोट को वो खुला करवाना चाहता था, उसका चेंज लाना चाहता था, रेज़गारी लेना चाहता था। है तो नहीं, ला दूँगा। क्या लेंगे आप? अभी तो इस वक्त नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं आपको ला देता हूँ। आपने लेना क्या है? नोट लेकर भाग गया तो आगे हम पढ़ेंगे कि इसके पास नोट था ही नहीं। ये वैसे अदाकारियाँ कर रहा था जैसे अमीर लोग करते हैं। अजी वाह, कोई चोर उचक्का हूँ, मुझे आप चोर समझते हैं? बदमाश हूँ, लोफर हूँ जो भाग जाऊँगा? इतबार ना तो मेरे साथ चलिए। लेंगे क्या आप? नहीं नहीं नहीं, हम खुद चेंज लाएंगे, हम खुद करवा लेंगे इसको। लो इकन्नी निकाल आई, इकन्नी, बहुत ही छोटा सिक्का। एक सिगरेट दे दो और चले जाओ। अब असल में उसके पैसों की नोयत भी ऐसी थी कि उससे ज़्यादा वो कुछ और ले भी नहीं सकता था। उसने कहा कि मेरे पास इकन्नी है, बस सिगरेट दो और जाओ। और उसके बाद उसने सिगरेट के कश लगाने शुरू कर दिए। एक छोटी सी सफ़ेद रंग की बिल्ली, अंडरलाइन कीजिएगा, सर्दी में ठिठरी हुई बेंच के नीचे उसके कदमों के पास आकर मियाऊं मियाऊं करने लगी। उसके पास आई, उसने पिचकारा, उसको आवाज़ दी, थपथपाया उसे, तो उछल कर बेंच पर आ चढ़ी, क्योंकि ये इंसानों से जल्दी मानूस हो जाता है। उसने प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरा और कहा, पुअर लिटिल सोल, प्यारी बेचारी नन्ही सी जान। अब 7 बज चुके थे और वो माल की पटरी पर पहले की तरह मटर गश्त करता हुआ चला जा रहा था। वही पटरी, पैदल चलने की जगह एक वो रास्ता है। एक रेस्तोरां में ऑर्केस्ट्रा बज रहा था। ये साजिंदों का एक गिरोह होता है। ये ग्राहकों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए और उनको लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए, लुत्फ़ देने के लिए एक रेस्तरां में वो बज रहा था। अंदर से कहीं ज़्यादा बाहर लोगों का हजूम था, क्योंकि अंदर जाएंगे तो खर्च होगा बेचारे। उनमें मोटरों के ड्राइवर थे, कोचवान थे, फल बेचने वाले जो अपना माल बेचकर खाली टोकरे लेके खड़े थे, वो बार बार से सुन रहे थे। कुछ राहगीर जो चलते चलते ठहर गए, मुसाफिर, कुछ मज़दूर पेशा लोग और कुछ गदागर। नौजवान पल भर के लिए रुका और फिर आगे बढ़ गया। इधर उधर देखा तो उसने कहा, मैं तो ओवरकोट पहने हुआ अमीर आदमी हूँ, इनके साथ खड़ा हूँ, मेरी बेइज्जती है। आगे चला गया। रास्ते में एक छोटा सा बुक स्टॉल पड़ा। जो लोग बड़ी बड़ी दुकानों के थलों पे किताबें बेच रहे होते हैं, रिसाले बेच रहे होते हैं। नौजवान यहाँ भी रुका। कई ताज़ा रिसालों के वर्क उल्टे, रिसाला जहाँ से उठाता बड़ी एहतियात से वहीं रख देता और आगे बढ़ा तो कलीनों की एक दुकान ने उसकी तवज्जो को जज्ब किया, खींचा। कलीनों की एक दुकान, ये भी लोग रोड्स के किनारे कलीने बिछा के खड़े होते हैं ताकि कोई गाहक को मुतवज्जा करें। मालिक दुकान ने, जो एक लंबा सा चुगा पहने हुए था, चुगा से मुराद जुब्बा, एक बड़ा एक पहनावा है, वो लोग सलमिया वाली के लोग पहनते हैं, कुर्ता लंबा, जो एक लंबा सा चुगा पहने और सर पर कला रखे हुए था। ये टोपी है, उसके गिर्द जो है वो पगड़ी भी साथ होती है, वो एक मखसूस है उनके लिए। गर्मजोशी से उसकी आओ भगत की, खुश आमदेद कहा, ज़रा ये ईरानी कलीन देखना चाहता हूँ। वो कहते हैं ना, पैसा ना पल्ले हार गिना के चले।
پیسے اس کے پاس تھے نہیں، اور دیکھ رہا ہے قالین، اتاریے نہیں، یہیں سے دیکھ لوں گا۔ اس کو پتہ تھا کہ لینا تو میں نے ہے نہیں کہ ذرا گلے پڑ جائے۔ کیا قیمت ہے اس کی؟ 1432 روپے۔ یہ انڈر لائن کریں، یہ پہلے بھی بورڈ میں آ چکا ہے MCQ۔ 1432 روپے۔ نوجوان نے اپنے بھووں کو سکیڑا۔ بھویں کہتے ہیں ابرو کو، ایک ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اوہو، اتنی قیمت؟ دکاندار نے کہا آپ پسند کر لیجئے، ہم جتنی بھی رعایت کر سکتے ہیں کر دیں گے، شکریہ، لیکن اس وقت تو میں صرف ایک لذت دیکھنے آیا تھا۔ مطلب ابھی میں تو واک کر رہا ہوں، میرا موڈ قالین خریدنے کا نہیں ہے، تو ابھی تو میں ویسے یہاں پھر رہا تھا۔ اس کا شکریہ، شوق سے دیکھیے، آپ ہی کی دکان ہے۔ اب اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ایسا ہی ہے، اس نے لینا وینا تو کچھ ہے نہیں، تو اس نے بھی زیادہ اس کو نہیں اپ لفٹ کروائی۔ تو یہاں تک آج آپ اس کا نشان لگا لیں۔ ہمارا یہ چیپٹر ریڈنگ ہی ہے، انشاءاللہ کل اس کو منڈے کو اینڈ کریں گے۔ آج اتنا کافی ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔